کھول کر بیان. اس کے بعد یہ سمجھتا تھا کہ اس کی ہر حرکت یوں ہی گزر جائے گی, کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں, ہر چیز موجود. کہ اگر انسان کی ذرہ برابر بھی عقل اس کے دماغ کے اندر ہے تو وہ سمجھ سکتا تھا کہ یہاں وسائل بھی دیے گئے, اختیار بھی دیا گیا, خیر و شر کی راہیں بھی کھول دی گئی. یہ تینوں چیزیں موجود ہوں تو اس کے بعد ایک جاہل سے جاہل یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ انتظام ہے, اس کا انجام کیسے ہو سکتا ہے کہ حساب و کتاب نہ ہو, بعض و کچھ نہ ہو, کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے. یہ ساری چیزیں موجود. فرمایا بس یہ سمجھتا تھا. تو یہ انجام اس طرح سے آواز اٹھتی تھی راستے اور گلیوں میں, ایسی فضا کے اندر جہاں آخرت سے سارے لوگ بے پرواہ تھے الا یہ کہ اللہ جس کو توفیق دے رہا تھا, باقی سارا یہی حال تھا. آپ سمجھیے کہ وہ لوگ, وہ شہزادے قریش کے سرداروں کے, وہ ان کی بادشاہی کے تخت پر وراجمان جو ان کے روثات ہے, ان کے سامنے یہ آواز ان کے کانوں میں پڑ جائے تو کس طرح سے آگ بھر دیتی تھی, تلملا اٹھتے تھے. یہ کیا بات, ہماری عیش کو خراب کرنے کے لیے کیا بات اٹھ رہی ہے. ہماری راتیں ہیں, کیسی رنگین راتیں ہیں, جام و مینا سے بھری ہوئی راتیں ہیں, سرگم کے تاروں پر جوانیاں رقص کرتی ہے, ہمارے اشاروں پر سر جھک جاتے ہیں, ہماری بات کے سامنے کوئی اس کی مخالفت کر دے اس کے بس کی بات نہیں. یہ کیا آواز ہے کہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا, ہم سے بھی سوال جواب ہوگا, ہمارے لیے بھی آگ کا الاؤ ہے. یہ ایسی بات تھی کہ اتاری گئی ان کے دلوں کے اندر اور تلملا اٹھے ہیں, سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں. اور ان کو بتایا گیا, کھول کھول کر صاف صاف بتایا گیا کہ آسمان کو دیکھو, اس زمین پر نگاہ ڈالو, ہواؤں کی چلت پھرت ہے, یہ بارش برستی ہے, دیکھو سارا نظام کہاں سے اٹھا ہے, کتنا مربوط نظام ہے. ساری تمہاری زندگی کے لیے ہے, ہر چیز تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے. اب یہ بتاؤ کہ تمہارا کتنا بڑا یہ ظلم ہے کہ جس ایک ذات نے سب کچھ دیا ہے, کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سارا نظام جو مربوط ہے, زمین سے ایک چیز اٹھتی ہے, آسمان پر پہنچنے کے بعد پھر زمین پر آتی ہے, تمہارے رزق کو باہر نکال دیتی ہے, تمہارے پیٹ کو بھرنے کے لیے, تمہاری رگوں میں دم خون دوڑانے کے لیے. تو ایک تمہارا محسن ہو سکتا ہے, اس پورے کارخانے کا چلانے والا ایک ہو سکتا ہے. اگر کہیں آسمان کا کوئی اور, زمین کا کوئی اور, ہوا کا کوئی اور, بادل کا کوئی اور ہوتا تو یہ نظام اس ضابطے کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا تھا. مانو کہ ہاں یہ کارخانہ بغیر کارخاندار کے نہیں ہے, مانو کہ دو برابر کے حکم چلانے والے نہیں ہیں. بات تمہارے ذہن کے اندر گھر کر جائے گی کہ ہاں اس پورے کارخانے کا ایک ناظم ہونا چاہیے, اور ناظم بھی اکیلا ہونا چاہیے, اور وہ حکمت اور دانائی سے پر ہونا چاہیے. یہاں تک پہنچتے ہو اور اس کے بعد دیکھتے ہو کہ انصاف بہرحال اس کائنات میں نہیں ہو سکتا, نہ ہو رہا ہے تمہارے سامنے. ایک ظالم آتا ہے, کتنی گردنوں کو جھکاتا ہے, کتنے خون خرابے کرتا ہے, کیسے مالوں کو خراب کرتا ہے, کتنی آبروں کو چھیڑتا ہے, اور کتنے نہاروں کا خون بہاتا ہے, زندہ رہتا ہے, طاقت کے بھرپور سامان کے ساتھ مر جاتا ہے. اس کو بابا قوم کہتے ہیں لوگ, کی تعریفیں ہوتی ہے, نعرے ہوتے ہیں, زندہ بات. مرنے کے بعد بھی کہاں اس کا انصاف ہوا. وہ پورا کائنات اور کائنات کی ہر چیز تو یہ بتائے کہ اس کا نظام حکمت پر قائم ہے, اور حکیم اور وہ منصف نہ ہو, عدل نہ کرے. اور ایک نیک ہے, جرنے والا ہے, خیال کرنے والا ہے, ماں باپ کا, پڑوسی کا حق پہچانتا ہے, امانت دار ہے, ہر بات میں انصاف کرتا ہے, آخر وہ مر جاتا ہے, یڑیاں رگڑ کر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو یہ انصاف کی جگہ نہیں ہو سکتی. انصاف کا دن بہرحال آنا چاہیے. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ بات بیان کرتے تھے کہ یہ تمہاری زندگی یہ دائمی زندگی نہیں ہے, ان پہاڑوں کے اوپر خدا کے انگارے برس رہے ہو, کیا ہو وہاں یہ بات کہ مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے, ایک ہی مالک ہے, اب اس کی غلامی کا حق ادا کر دو, تب تم نے گویا احسان مندی کا حق ادا کیا ہے, ورنہ تم ناشکرے ہو, اور ناشکروں کا جو انجام ہوا کرتا ہے انجام سے مل کر. کبھی اس انداز سے
زمین اور آسمان کی باتیں اللہ کی زبان میں پروردگار عالم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور کبھی خاص کھول کر یہ بیان کیا کہ دیکھو ہر جگہ ہر طرف ایک ہی ذات کی نشاندہی ہو رہی ہے، کرشمہ کاری نظر آتی ہے. اس لیے اللہ کے بندو اسی ایک مالک کی غلامی اختیار کر لو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. اور پھر کھول کر بیان کر دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ جو کائنات ہے بنانے والے نے کسی غیر کے لیے نہیں، کسی اپنے محبوب اور اپنے پیارے کے لیے یہ کائنات نہیں بنائی ہے. یہ سارا نقشہ ہے اس بنانے والے نے صرف اس لیے اس کو تعمیر کیا ہے کہ جو اس کی مخلوق سمجھ والی ہے وہ اپنے مالک کی شان کو پہچان کر صرف اس کی غلامی کرے، سارے توحیدی ہو جائیں. یہ ایک مقصد ہے. کائنات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں یوں ان الفاظ میں بتایا ہے، کہیں اور پھیلا کر دوسرے انداز سے کہ جب یہ سب کچھ دیا ایک کا ہے، کھاتے ایک کو ہو، ایک کے ہو، سانس دیتے ہو اس کی فضا میں، چلتے پھرتے ہو اس کے راستے میں، ہر چیز اسی کی ہے، اور اس کے بعد غلامی کسی اور کی ہے. یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے اور وہ سمجھنے والے ہوشیار تھے، بات سمجھ گئے. یہ بات کیا کہی جا رہی ہے؟ سارے پرانے دفتر ہم لپیٹ دیں، تاریخ سے اپنے کو منقطع کر لیں، اپنی شان اور اپنی یہ تاجداری کا تاج اتار پھینکے، اور یہ اپنے خاندان کے ایک چھوٹے کی بات مان کر ان کے متی ہو جائیں گے. وہ نمائندے کہتے ہیں یہ ایک کشمکش اٹھی ہے، اس کو ابھی 1400 سال گزرے ایک بار. اور مالک فرماتا ہے ہمیشہ یہی بات ہے جب مقصد وجود ہے اس کائنات کے لیے کہ جو یہاں انسان پیدا کیا گیا ہے وہ میری بندگی کرے. میں نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے انسان کو کہ میری بندگی کا حق ادا کر دے، صرف میری بندگی، یا بدون حسن کے ساتھ صرف میری بندگی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کی طرف دنیا والوں کو بلانے کے لیے وہی روش اختیار کی جو پروردگار کا ہر نبی، ہر فرستادہ پروردگار کی ہر کتاب کو اس کی طرف بلاتی ہے. وہی آواز آپ نے اٹھائی جو سب سے پہلے بھٹکنے والی قوم نوح تھی، وہ بگڑی ہے. تو اللہ کے نمائندے نے یہی ایک دعوت دی کہ کائنات کی ایک دعوت ہے، اللہ کے بندو تمہارا ایک مالک ہے اور اس کے غلام بن جاؤ، کسی اور کی غلامی کا دھبا اپنے دامن ایمان پر باقی نہ چھوڑنا. پھر ایک طویل کشمکش کے بعد معلوم ہے آپ کو کہ سارے مار ڈالے گئے سوائے مومنوں کے. ایک کشتی میں سوار صرف مومنوں کو بچایا ہے، صرف ایمانداروں کو بچایا گیا ہے، صرف توحیدیوں کو بچایا گیا، ایک بھی نہیں باقی بچا. اور اللہ قرآن میں اپنا احسان جتلاتا ہے، ایمان کی قدر و قیمت پہچاننے کے لیے لوگوں کی نگاہوں کو پھیرتا ہے کہ تمہاری آج زندگی چاہے تم بدترین قسم کے کافر کیوں نہ ہو، یہ بھی ایمان کی وجہ سے، ورنہ تمہارا وجود نہ ہوتا. نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے کافر تھے، بے ایمان تھے، سب مار ڈالے گئے. ان کی نسل نہیں چلی، ان کا بیج پروردگار نے مار دیا، ان کی جڑ کاٹ ڈالی. تو آج صرف ایمان کی برکت سے آج اس دنیا میں تم ہو، ورنہ تم دنیا میں نہ ہوتے. اگر تمہارے آباء و اجداد میں سے وہ جو حضرت نوح کے زمانے میں تھے اگر وہ مومن نہ ہوتے، حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار نہ کیے جاتے، تو آج ابو جہل تیرا بھی وجود نہ ہوتا، امیہ ابن خلف تو بھی نہ ہوتا، ولید ابن مغیرہ کا مقام نہیں ہوتا، ابن معاذ تیری زندگی نہ ہوتی. اور آج تو ایمان کے خلاف کھڑا ہوا، رکاوٹیں ڈال رہا ہے اور ایمان کی بات نہیں. یہ بات اٹھائی گئی کہ یہ بات اٹھنا چاہیے جب کسی ایک کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے تو یہ ایک ہی کام